الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، آداب زندگی سے متعلق ہم لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ سنتے آ رہے ہیں. آج کے درس میں ہم لوگ قضائے حاجت کے آداب مختصراً سنیں گے انشاءاللہ. آپ نے وہ واقعہ مکرر سنا ہے کہ یہودی بطور طعنہ بطور مذاق کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھائی حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب تک سکھائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمانے کے بجائے، جھجکنے کے بجائے بڑی شان سے انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے جو آداب سکھلائے ہیں ان میں سے چند آداب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنائے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے ہم اور آپ کو استنجا کرنے، قضائے حاجت تک کرنے کے آداب سکھائے ہیں. آپ ذرا باریکی سے نوٹ کر کے دیکھیے، میں آپ کے سامنے جو مسائل ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام ہمارا کتنا اچھا دین ہے اور کتنی باریکی سے ہم اور آپ کو ایک ایک چیز سکھاتا ہے. اور جس دین میں اتنی باریک باریک باتیں سکھائی گئی ہوں، زندگی کے بڑے بڑے مسائل کا آسان حل کیا اس دین کے اندر نہیں ہوگا؟ یقیناً ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ دین سیکھنا شروع کریں. جب سیکھنا شروع کریں گے تو دین آسان ہوگا اور دین کے ساتھ زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ اسلام انسان کو ایسے سکھاتا ہے، ایسی تربیت کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے مسائل آسان بھی ہو جائیں، حل بھی ہو جائیں، ساتھ میں ایک انسان مہذب انسان بنتا جائے. قضائے حاجت کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کے سکھائے ہوئے جو آداب ہیں ان میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی کو جب ضرورت محسوس ہو تو آدمی کو فوراً قضائے حاجت کر لینی چاہیے. پیشاب کی ضرورت ہو یا پھر قضائے حاجت کی بات ہو تو آدمی کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے. آج میڈیکل سائنس یا اطباء یا حکمت کے میدان کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تب اگر وہ قضائے حاجت نہ کر کے روک لے، جیسے بہت سارے لوگ رات میں اٹھنا حرج محسوس کرتے ہیں یا کسی کام پر بیٹھ گئے تو کام سے نکل کر جانا ان کو بہت مشکل لگتا ہے، دکانداری میں بیٹھے تو دکان سے نکل کر جانا ان کو مشکل لگتا ہے، وہ روکتے ہیں. اس وقت تک روکتے ہیں جب تک ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے، تب جا کر وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. اطباء حکماء کا کہنا ہے کہ صحت کے اعتبار سے انتہائی نقصان دہ. استنجا پیشاب کا روکنا ہو یا قضائے حاجت کو روکنا ہو، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اور آپ قضائے حاجت کے معاملے کو نہ روکیں. یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، کہ آدمی نماز اس حالت میں نہ پڑھے کہ اسے اخبثان، دو خبیث چیزیں یعنی استنجا کی ضرورت یا قضائے حاجت کی ضرورت، ان دونوں میں سے کوئی چیز اسے جو ہے زور لگا رہی ہو، یعنی اس کو قضائے حاجت شدت سے محسوس ہو رہی ہو، ایسی حالت میں آدمی نماز نہ پڑھے. مسئلہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ نماز میں اگر آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ نماز چھوڑ کر جائیں گے، قضائے حاجت پہلے پوری کریں گے اور پھر واپس آ کر نماز مکمل کریں گے. اگر نماز سے پہلے ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو پھر آپ پہلے قضائے حاجت پوری کر کے آئیں گے. بہت سارے لوگ جماعت پانے کے جذبے میں اپنی ضرورت کو دبائے ہوئے آتے ہیں، یہ اسلام کی نظر میں پسندیدہ طرز عمل نہیں. اور اسی حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جب نماز کو چھوڑ کر جانا اسلام نے حکم دیا، ضرورت محسوس کرنے پر نماز چھوڑ کر جانے کا اسلام نے حکم دیا ہے، تو بدرج اولا جب آپ عام کاموں میں ہوں گے تب آپ کو بدرج اولا اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ پہلا ادب ہے کہ ضرورت محسوس ہو تو تاخیر نہ کریں. دوسرا ادب جو اس سلسلے میں اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے وہ یہ کہ جب قضائے حاجت کے لیے جائیں تو ہم پردے کا پورا خیال رکھیں. آج ہمارے دور میں چونکہ
استنجا خانے بنے ہوئے، گھروں کے اندر ٹوائلٹ ہیں، حمامات بنے رہتے ہیں، یہ معاملہ اتنا زیادہ اہم نظر نہیں آتا. لیکن آج بھی قریوں میں جہاں لوگ کھیتوں میں، جنگلوں میں یا پھر یہ کہ میدانوں میں قضاء حاجت کرتے ہیں، وہاں یہ معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ابعد، بہت دور جاتے، یعنی لوگوں کو نظر نہ آ سکیں، دور جا کر اللہ کے نبی قضاء حاجت کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی. ضرورت پوری کرنی ہے لیکن وہ جو چھپنے کے لیے کوئی مناسب جگہ چاہیے، آڑ چاہیے، وہ نہیں مل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درخت تھے جن کی ٹہنیاں دور دور تھیں، اللہ کے نبی نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر کہا انقادی، تو جھک جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ درخت کی وہ ٹہنی جھک کر آ گئی. دوسرے درخت کی بھی اللہ کے نبی نے پکڑی، وہ دونوں ٹہنیاں آ کر آپس میں ایسی مل گئیں کہ اللہ کے نبی کے لیے پردہ ہو گیا. ایک تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ، درخت کی ٹہنیاں اگر کوئی پکڑ کے ایسے بلائے نہیں آتی، وہ تو اپنی جگہ رہتی ہیں. لیکن اس معجزے کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے. آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے کہ دو لوگوں کی قبر کے پاس سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذاب دیے جانے کے جو اسباب گنائے ہیں، ان میں سے ایک سبب، ایک روایت کے مطابق کان لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک آدمی جب استنجا کرتا تھا تو پردہ نہیں کرتا تھا. تو ہمارے سماج میں پردے کا جو معاملہ ہے، آدمی کو جو ہے پردہ کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس سے ہمیں اعتراض، اس کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پر نئے زمانے کے اندر آپ جانتے ہیں کسی بھی عوامی مقام پر جب آدمی جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ بنے رہتے ہیں، لیکن آدمی کو اگر پیشاب کرنا ہو تو آدمی کے لیے باقاعدہ باہر ہی یہ بنے رہتے ہیں. صرف ایک پتھر کی آڑ ہوتی ہے جس میں بسا اوقات بے پردگی ہو جاتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ استنجا کے لیے بھی جا رہے ہیں، پیشاب کے لیے بھی جا رہے ہیں، تو آپ چلے جائیے حمام ہی میں جا کر کیجئے، یعنی بیت الخلاء ہی میں جا کر کیجئے، ٹوائلٹ ہی میں جا کر آپ کیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر وہاں کرنے مجبوری بھی ہے تو اس کا خیال رکھیں کہ پردہ پورا ہونا چاہیے، پردہ پورا ہونا چاہیے. یہ دوسرا بڑا اہم ادب ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. تیسری بات جس کا خیال رکھنا چاہیے قضاء حاجت کرتے ہوئے کہ عوامی مقامات میں آدمی کو قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسی جگہ قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے جہاں لوگوں کے چلنے پھرنے کی یا کسی اور ضرورت کی جگہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاث، 3 لعنت کی جگہوں سے پرہیز کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث کے اگلے الفاظ واضح کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بیان پن گھٹ، جہاں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لایا جاتا ہے وہاں قضاء حاجت نہ کرو، بیچ راستے میں قضاء حاجت نہ کرو، سائے میں قضاء حاجت نہ کرو. اس دور کی زندگی کے حساب سے لوگ جب چلتے تھے تو راستے کے بیچ میں ہی چلا کرتے تھے، دائیں بائیں چلنے میں کیڑے پتنگوں کا ڈر رہتا تھا، پختہ سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی. وہاں اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کر لے تو چلنے والے کو لازمی طور پر تکلیف ہوگی، تو آدمی غصہ ہو کے کیا کرے گا؟ لعنت بھیجے گا. کہا یہ لعنت کی جگہ ہے گویا. ایسے ہی پن گھٹ جہاں جانوروں کو لا کر پانی پلایا جاتا ہے وہاں اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کر دے تو پھر ظاہر بات ہے وہاں بھی لوگ لعنت بھیجیں گے. اور ویسے ہی درخت، کوئی سایہ دار درخت ہے جہاں لوگ آرام کرتے ہوں، وہاں کوئی کسی طرف قضاء حاجت کر دے، آدمی آرام کرنے کے لیے آئے، بدبو بھی آئے تو آدمی لعنت بھیجے گا. 3 لعنت کی جگہوں سے پرہیز کرو، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں. لیکن کیا یہ 3 ہی جگہیں ہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ عوام الناس کو تکلیف دینے والے ایسے سارے مقامات پر قضاء حاجت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسے مسلم محلوں میں سے بعض محلوں میں ایسا ہوتا ہے، غیر مسلم محلوں میں بھی ہوتا ہے لیکن بدنام مسلمان ہیں اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں. گھر سے باہر نکالا، موری کے کنارے بٹھا دیا، ایک دم بچے کو وہیں گندگی کروا دی. اب راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے،
نہیں، یہ درست نہیں، یہ درست نہیں. پہلے دن سے تربیت ہونی چاہیے اس بات کی. آدمی مثال کے طور پر پانی لینے کی جگہ ہے کہیں، لوگ آتے ہیں وہیں آ کر قضائے حاجت کے بعد صفائی کر کے جاتے ہیں. نہیں، وہ جگہ نہیں ہے اس چیز کی. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو عوامی مقامات ہوتے ہیں ان مقامات پر آدمی کو قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے، اور ان مقامات پر قضائے حاجت کے بعد صفائی کے لیے بھی لوگوں کو آنا نہیں چاہیے. یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ایک بڑا ادب ہے جو ہم اور آپ کو جس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ آدمی اگر کھلے میدان میں استنجا کے لیے جا رہا ہے تو جب تک زمین سے قریب نہ ہو جائے اپنا کپڑا جو ہے اٹھائے نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو جب تک زمین سے قریب نہیں ہو جاتے آپ اپنا کپڑا نہ اٹھاتے، اس خیال سے کہ کہیں جو ہے کسی آدمی کی نظر نہ پڑ جائے. حیا کا یہ بھی باب ہے، اسلام کا یہ بھی ادب ہے کہ آدمی اس کا خیال رکھے. اب آپ سوچیں اللہ کے نبی اتنا اہتمام کرتے تھے، بہت سارے لوگ کھلے میدانوں میں استنجا کرتے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے دوسرا اسی کے بازو کھڑا ہو جاتا ہے، تیسرا ایسے کہ جو ہے کوئی پردہ نہیں آدمی کا. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ آدمی اس کا خیال رکھے، اگر کھلے میدان میں آپ جا رہے ہیں تو آپ زمین سے قریب ہونے کے بعد ہی کپڑا اپنا ہٹائیں یا اتاریں یا جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھ کر کریں. اکثر میں سفر کرتا رہتا ہوں تو اکثر دیکھنے کا موقع ملتا ہے، رات میں کہیں یا پھر سفر کے دوران بس کہیں رکتی ہے اور وہاں اگر کوئی مناسب استنجا خانہ نہ ہو، لوگ بازو بازو کھڑے ہو کر شروع ہو جاتے ہیں. حیا نہیں، شرم نہیں، ذرا برابر جو ہے اپنے پردے کا خیال نہیں، لحاظ نہیں. اور یہ ماحول اکثر جو ہے دوستوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. جو دوست ایک ساتھ کھیلنے والے، پلنے والے، بڑھنے والے، ان کے اندر بھی ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی دوستی چلتی ہے. نہیں، ایسا نہیں. یہ حیا کا باب ہے، یہاں لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر آدمی کو اپنی شرم و حیا کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ بھی اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا ایک ادب ہے. ایک اور ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا یہ بھی ہے کہ آدمی کو استنجا خانے میں کوئی ایسی چیز لے کر نہیں جانی چاہیے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہو یا قرآن کی آیتیں ہوں وغیرہ، اللہ کا ذکر جس پر ہو، ایسی چیز لے کر نہیں جانا چاہیے. یہ جو ہے اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا ادب ہے، اللہ ہی کہ ایسی کوئی چیز ہو کہ جس سے چھٹکارا پانا ناممکن ہو. جیسے مثال کے طور پر آج موبائل کے اندر قرآن بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ رکھتے ہیں الحمدللہ. اب موبائل اگر باہر رکھ کر جائیں گے تو واپس آنے کے بعد تو موبائل ملے گا نہیں. ایسی صورت میں آپ اگر جیب میں رکھ کر جاتے ہیں جائز ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ ادب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں ایک حدیث مروی ہے، اس حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے میں اختلاف ہے اہل علم کے درمیان، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا میں خانے میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی نکال کے رکھ دیتے تھے، اس لیے کہ انگوٹھی پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ اس میں اختلاف. اگر یہ روایت صحیح ہو جاتی تو یہ کہا جاتا لازمی طور پر آدمی اس کا خیال رکھے. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، سوائے ایسی کوئی ضرورت جیسے جو ہے باہر رکھ کر جانے میں اس کا اندیشہ رہتا ہے کوئی انجان آدمی آ کر اس کی بے ادبی کرے، کوئی بھی مسئلہ یا موبائل وغیرہ جیسی چیزیں، تو ایسی کوئی چیز اگر آدمی رکھ کر جاتا ہے تو اس کی حیثیت وہی ہے جیسے آپ کے میرے سینے میں قرآن ہے. اب اسے تو نکال کر نہیں جا سکتے، تو انسان مجبور ہے تو جائے گا. اسلامی شریعت میں اس کی چھوٹ ہے، لیکن آدمی کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ لے جانے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ اندر لے کر جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کچھ بھی کرتے ہوئے اگر نیچے گر جائے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں ضمناً ذکر کر دیتا ہوں. بعض لوگ اپنے موبائل پر، اب کم ہو گیا لیکن پہلے تھا، رنگ ٹون کی جگہ پہ تکبیر رکھے ہوتے، اللہ اکبر، یا کوئی الارم رکھے ہوتے جس میں کوئی دعا آتی، کوئی قرآن کی آیت آتی وغیرہ. اس کے اپنے احکام ہیں، لیکن ہوتا کیا، آدمی استنجا خانے میں اچانک موبائل بجنا شروع ہوتا ہے، حمام سے جو اللہ اکبر کی آواز آ رہی، نعوذ باللہ. ان سب چیزوں کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. استنجا جاتے ہوئے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی چیز جس کا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو ایسی چیز استنجا خانے میں لے کر نہ جائے. یہ قدم یہ بھی ہے کہ استنجا خانے کے لیے آدمی داخل ہو تو آدمی قبلے کی طرف رخ نہ کرے، آدمی قبلے کی طرف اپنا منہ بھی نہ کرے،
قبلے کی طرف اپنی پیٹھ بھی نہ کرے استنجا کرتے ہوئے، چاہے پیشاب کا مسئلہ ہو یا قضاء حاجت کا مسئلہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے۔ اب محدثین کے درمیان اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ حکم صرف کھلے میدان میں ہے یا یہ کہ آدمی عمارت گھر کے اندر ہو تب بھی اس کی پابندی ضروری ہوگی۔ بعض اہل علم کے پاس یہ ہے کہ یہ حکم صرف اس وقت ہے جب آپ کھلے صحرا میں، کھلے میدان میں استنجا کر رہے ہیں، کھیت کھلیان میں استنجا کر رہے ہیں، تب کے لیے ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ نہ کریں، نہ پیٹ کریں نہ چہرہ کریں۔ البتہ آپ اگر عمارت کے اندر ہوں تو جائز ہے، یہ بعض اہل علم کا موقف ہے۔ وہیں بعض اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، آپ عمارتوں کے اندر بھی ہوں تو اپنے گھر کے ٹوائلٹ آپ قبلہ رخ پر نہ بنائیں، نہ چہرہ نہ پیٹ، دونوں قبلے کی طرف، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں ہم ملک شام آئے، مدینہ کے تھے، ملک شام جب پہنچے تو دیکھا کہ کچھ بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے ہیں، تو فَكُنَّا نَنْحَرِفُ، کہتے ہم جب بیٹھتے تھے تو تھوڑا رخ پھیر کر بیٹھتے تھے، بالکل قبلے کی طرف نہ ہو کر تھوڑا سا رخ پھیر لیتے اور اللہ سے مغفرت طلب کر لیتے کہ اگر ہم سے اس میں غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ تو قبلہ رخ استنجا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گھروں میں الحمدللہ تعمیر کرتے وقت لوگ خیال رکھتے ہیں، لیکن اکثر سفر میں جب آدمی اترتا ہے تو روڈ کے کنارے شروع ہو جاتا ہے آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے میں، یہ نہیں دیکھتا کہ مشرق مغرب کی سمت کون سی ہے، قبلے کی سمت کون سی ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ادب یہ بھی اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے کہ آدمی اگر پیشاب کر رہا ہے تو کہیں بھی رکا ہوا جو پانی ہوتا ہے، ندی میں پیشاب کر سکتا ہے آدمی، ندی میں جو بہتا ہوا پانی ہے اس میں پیشاب کر بھی دے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ بہتا پانی کیا ہوتا ہے، اس کے بعد والی جو زمین ہے اسے صاف کر دیتی ہے۔ لیکن اگر رکا ہوا پانی ہے، جمع ہوا پانی ہے، تو اس میں پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا يبولن احدكم في الماء الراكد، رکے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے۔ اب ہمارے دور میں رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کا تصور کہاں ہے؟ کبھی آپ جائیں کسی کنویں میں یا کسی تالاب میں، رکا ہوا پانی، وہاں آپ کو پیشاب اس پر نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ ضرورت محسوس کرتے ہیں، تالاب کے بازو ہی بیٹھ گئے، وہیں ضرورت پوری کر لی، وہیں صفائی کر لی، نہیں، آپ کنارے جائیں، ضرورت پوری کر لیں، پانی وہاں سے لے لیں آپ، لیکن اس میں پیشاب نہ کریں۔ اور اس کی سب سے واضح شکل ہے جو ہمارے دور میں جو دیکھنے میں آتی، وہ ہے سوئمنگ پول کے اندر پیشاب کرنے کا مسئلہ۔ سوئمنگ پول کا پانی جو ہے وہ رکا ہوا پانی ہے، اس میں آدمی کو استنجا پیشاب کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ایک ایسی غلطی ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ یہ ادب ہے، اسلامی شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اور آپ اس بات سے پرہیز کریں۔ استنجا کے آداب میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر پیشاب کرنا ہے تو آدمی کو بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے، بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے، اور زمین بھی ایسی دیکھنی چاہیے جہاں سے چھینٹے اڑ کر واپس نہ آئیں، کپڑوں پر، بدن پر چھینٹے اڑ کر نہ آئیں، نرم زمین دیکھنی چاہیے جس میں آپ کا پیشاب گرنے کے بعد چھینٹے نہ اڑائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آ گئی کھڑے ہو کر استنجا کرنے کی، جیسے کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، یا جیسے میں نے بتایا کہ آج عوامی مقامات پہ پیشاب کرنے کے لیے جو جگہ بنتی ہے وہ کھڑے ہو کر یہ آدمی کر سکتا ہے، تو آدمی اس میں کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہاں بھی چھینٹے واپس اڑ کر نہ آنے پائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے، ایک قبیلے کے کچرا پھینکنے کی جو جگہ ہوتی اس جگہ پہ آئے، اور آنے کے بعد کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیشاب کیا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اصل میں اس سے چند دن پہلے اللہ کے نبی گھوڑے سے گر گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پیر میں چوٹ آ گئی تھی۔ وہیں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ چونکہ کچرا پھینکنے کی جگہ ہے، بیٹھنے میں گندگی لگنے کا امکان ہے، اس لیے کھڑے ہونا زیادہ مناسب اللہ کے نبی نے سمجھا۔ چاہے یہ سبب ہو چاہے وہ، مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت، اس شرط کے ساتھ کہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑیں، آدمی کھڑے ہو کر کر سکتا ہے، ورنہ اصل یہی ہے کہ آدمی کو بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ یہ اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا ایک ادب ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی کو استنجا کرتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے سماج میں دو تین جگہ جو ہے اس کی خلاف ورزی نظر آتی۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کیا ہے دیکھ لیں۔ حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی گزرا تو دیکھا نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس نے سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ یہیں سے اہل علم نے مسئلہ مستنبط کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیتے، یا تو کم از کم اللہ کے نبی کچھ تو کہہ دیتے اس کو۔ اگر سلام کا جواب دینا نامناسب ہوتا تو جواب نہ دیتے، لیکن کچھ اور کہہ دیتے، کچھ اور کہہ دیتے، کوئی بھی جملہ کہہ کر کہ اس کو مطمئن کر، لیکن اللہ کے نبی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ یہاں سے اہل علم نے کہا کہ آدمی کو استنجا کرتے ہوئے بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے سماج میں غلطیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے میں نے کہا نا، کھیت کھلیان میں جن لوگوں کو پرانے زمانے کا تصور ہے یا آج بھی قریوں میں جب جاتے ہیں تو دور بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی نظروں سے چھپ کر بیٹھتے ہیں لیکن باتیں کرتے ہیں، یہ تصور ہمارے سماج میں۔ اور وہیں یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات گھروں کے اندر، حمام کے اندر استنجا کر رہا ہے، باہر سے آواز دی جاتی ہے تو وہ اندر سے جواب دیتا ہے۔ نہیں، اگر استنجا کر رہا ہے تو اس حالت میں آدمی کو بات نہیں کرنی چاہیے، اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا یہ بھی ادب ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی استنجا کرے تو اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے۔ دائیں ہاتھ سے آپ پانی لے سکتے ہیں، دائیں ہاتھ سے آپ مدد لے سکتے ہیں، لیکن استنجا کے لیے، صفائی کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوئیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ منع کیا کہ دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگایا جائے۔ ضرورت کے لیے بایاں ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، اس سے استنجا کر لیں۔ دو ادب بلکہ تین ادب اور ہے، مختصر آپ کے سامنے بتا دوں۔ ایک ادب یہ بھی اسلامی شریعت نے سکھایا کہ اگر کوئی آدمی ڈھیلے یا پتھر سے استنجا کر رہا ہے، خاص طور پہ قضاء حاجت کے بعد، پیشاب کا مسئلہ آسان ہے لیکن قضاء حاجت کے بعد تو اس میں گوبر اور ہڈی وغیرہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی جو چیز فی نفسی ہی ناپاک ہو، یا پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی دوسری ممانعت شریعت میں آئی ہو، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو 3 پتھر کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ پتھر کا مطلب 3 ڈھیلے، کم سے کم 3 ڈھیلے آدمی استعمال کریں۔ کم سے کم 3 کرنا جو ہے یہ مستحب ہے اگر میسر ہو، کسی کو نہ ملے تو ٹھیک ہے لیکن 3 کم سے کم ہونے چاہیے۔ بعض اہل علم نے اسے واجب تک کہا کہ کم سے کم 3، اس سے کم میں پاکی ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، ہمارے اور آپ کے سماج میں ڈھیلوں کا تصور گیا، اب تو پیپر کا تصور ہے، ٹیشو پیپر کا معاملہ ہے، لوگ پیپر استعمال کرتے ہیں، جائز ہے، جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے 3 ڈھیلوں کا استعمال کرتا ہے، آدمی بھی 1 سے زائد مرتبہ صفائی کر لے تاکہ صفائی پوری طریقے سے اطمینان سے ہو جائے۔ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، پانی ہے، پانی سے بھی آدمی پاکی حاصل کر سکتا ہے، اگر ڈھیلا یا اس قسم کا پیپر ہے اس سے بھی استعمال کر کے پاکی حاصل کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دونوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ دونوں کا استعمال اگر کرے اسلامی شریعت کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف کرتے ہوئے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور ایسے پاکی حاصل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب ان سے پوچھا کہ تمہاری پاکی کی تعریف اللہ نے کی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں، تو اس لیے اگر پاکی حاصل کرنے میں اس کا خیال رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اور اگلا ادب یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جب استنجا کے لیے داخل ہوتے، ظاہر بات ہے داخل ہونے کا تصور کوئی کمرہ کوئی حمام بنا ہو تب، کھلے میدان میں تو اس کا طریقہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہوتا جب داخل ہوتے تو اپنا بایاں پیر پہلے آگے بڑھاتے، پھر دایاں پیر اندر رکھتے، اور جب نکلتے تو دایاں پیر پہلے باہر نکالتے، پھر اس کے بعد بایاں پیر باہر نکالتے۔ اس ادب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری جو ادب اس سلسلے کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت سے نکل کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا جو برتن تھا اس میں پانی تھا، اس سے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے۔
ٹھیک ہے، آپ استنجا کے وقت اپنا ہاتھ دھل لیتے ہیں، اسی استنجا کے وقت ہی آپ اپنا ہاتھ بھی دھل لیتے ہیں، لیکن استنجا خانے سے نکل کر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں، ہمارے ماحول میں یہ مسئلہ آسان ہے، آپ جو ہے بیسن سے ہٹ کر، اس کے پاس سے ٹوائلٹ کے اس بیسن سے ہٹ کر ہاتھ دھلنے والے بیسن کے پاس آئیں تو اپنا ہاتھ دھل لیا کریں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا ایک ادب ہے کہ استنجا کر کے فارغ ہو کے جب آپ آئیں تو اپنا ہاتھ دھل کر آئیں۔ مجھے ہماری مسجد کا یہ مسئلہ بہت اچھا لگتا ہے کہ باہر جو ہے الگ سے پھر نل لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ادھر بھی نہیں جاتا تو یہاں بھی آ کر ہاتھ دھل لے، لیکن دھل کر آئے ہاتھ۔ تو یہ جو ادب ہے اس بات کا خیال رکھیں۔ حاضرین گرامی، یہ قضائے حاجت کے آداب ہیں جو اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو سکھائے ہیں۔ ہمیں ان آداب کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی کو سنوارنا سدھارنا چاہیے۔ مسلمان مہذب ہوتا ہے، مسلمان مؤدب ہوتا ہے، مسلمان ایسی چھوٹی بڑی ہر تعلیم کا پابند ہوتا ہے، تبھی ایک مسلمان مثالی انسان بن پاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔